اور یہ خیر اور شر، اس فلسفے پہ بڑے بڑے لوگوں نے بات کی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے، مثنوی بھری پڑی ہے، مولانا روم خیر اور شر پر بات کرتے ہیں بار بار۔ علامہ اقبال نے بات کی ہے خیر اور شر کے اس فلسفے پہ۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی چیزیں نظر سے گزری اگرچہ کم ہیں لیکن ان نے بات کی ہے۔ اور اس خیر اور شر کی ساری مباحث کے نتیجے میں اللہ کو نہ ماننا ہے، بس یہ خلاصہ ہے کہ خدا نہیں ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بحث کی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے خیر اور شر کے فلسفے کو جہاں بیان کیا ہے، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ وجود خیر ہے اور عدم شر ہے۔ افلاطون نے بھی اس کو لکھا ہے، اور افلاطون کہتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ خیر، اعلیٰ ترین خیر جو ہے، اعلیٰ ترین مرتبہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ وہ خدا کو کل خیر مانتا ہے۔ یہ فلسفہ ہم تک معلوم نہیں اصل صورت میں پہنچا ہے، یا یہ کہ افلاطون نے جس معنی میں کہا ہے وہ چیز ہے جو مولانا نے مثنوی میں بھی بیان کیا ہے رحمہ اللہ، کہ مفہوم ہے، الفاظ نہیں ملتے۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ اب آدمی اتنی بڑی بڑی چیزوں کو الفاظ کی قید میں کیسے لائے۔ بچے خوبصورت اچھے لگتے ہیں اپنی اولاد، وہ جو محبت کا جذبہ کبھی ان کو دیکھ کے پیدا ہوتا ہے، اب ان کو الفاظ میں کیسے ڈھالے۔ الفاظ ساتھ نہیں دیتے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے کرائے پہ الفاظ مانگیں تو شاید افلاطون کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جس سے تم شر سمجھتے ہو، اگر وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ بھی خیر ہے۔ یہ سارے اللہ کے انکار پہ مبنی فلسفے کی جڑ بس یہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ۔ اور اس پہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں۔ انسانی عقل ہمیشہ 3 اجزاء پر چلتی ہے۔ جس شخص کو ہم عقل مند کہتے ہیں، اس کی تعریف میں 3 اجزاء شامل ہیں۔ خود عقل سے ہی ثابت کر لو کہ ان میں سے ایک جز نکال دو تو باقی حماقت کے علاوہ کیا رہے گا۔ عقل اسباب کو دیکھتی ہے۔ ہوا سرد چلتی ہے تو یہ کسی بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ عقل کاز کو دیکھتی ہے کہ وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد عقل حال کا تجزیہ کرتی ہے کہ حال اس سے کیا وارد ہوا ہے، اور عقل
سبب اور حال کے بعد نتیجے پر غور کرتی ہے۔ یہ تین اجزاء ہیں، اور چاہیں تو چوتھا یہ شامل کر لیں کہ عقل سبب کو دیکھ کے حال پر آتی ہے، اور حال کے بعد وہ نتائج کو مستقبل میں دیکھ کر پھر اس کا جواب مرتب کرتی۔ تین کہہ لیں، چار کہہ لیں، بس یہ ہے عقل۔ عقل دیکھتی ہے کہ سرد ہوا چل رہی ہے، حال اس کا یہ ہے کہ مجھے وہ سردی لگ گئی اور بخار ہو گیا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں مر سکتا ہوں، کل دفتر نہیں جا سکوں گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اٹھے اور دوا کھا لی۔ جو شخص ان چاروں اجزاء میں سے کسی کی بھی کمی کرتا ہے، عقل میں اتنا پیچھے رہ جاتا ہے۔ بچے کو پرواہ نہیں ہے اور آگ کی طرف لپکتا ہے، حال یہ اس کا ہو جائے گا کہ آگ کے سبب سے جلا بیٹھے گا اپنے کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ چیخنا چلانا ہے، اور پھر ماں اٹھے گی اور کوئی چیز لگائے گی، باپ اسپتال لے جائے گا، کچھ کرے گا۔ یہ ہے کل عقل، اور یہ عقل مند اتنے ہیں کہ اسباب پر بھی صحیح طور پر غور نہیں کر پائے، شر کو دیکھا اور شر کی تعریف یہ کی کہ انسانی آزادی پر پابندی لگانے والا۔ اس کے بھی دو جز ہیں، ایک جز تو بھی عرض کرتے ہیں۔ ایک ریاست کی بحث چل رہی ہے کہ ریاست کیا چیز ہے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ریاست کیسے قائم کی تھی اور اس پہ کیا الزامات ہیں۔ تو آئندہ جمعے میں اسی کا دوسرا پہلو آئے گا کہ انسانی آزادیوں پر پابندی لگانا یہ کیا چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں شر ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ شر کا وجود اگر ہے تو خدا نہیں ہے، اور خدا ہے تو شر کا وجود نہیں۔ عقل اتنی ہے کہ اسباب کو نہیں دیکھتے کہ کس وجہ سے پابندی کا لگنا ضروری ہے، اور عقل کا یہ حال ہے کہ نہیں جانتے کہ اخلاقیات اور انصاف ان دونوں پودوں کی پرورش ملامت سے ہوتی ہے۔ انسانی اخلاقیات جس پانی سے اگتے ہیں وہ ملامت ہے، اور انصاف بھی ملامت کو جنم دیتا ہے۔ کتنی گہری بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہی، فرمایا کہ اپنے فیصلے محلے میں پنچایت کی سطح پہ خود کر لیا کرو، اور اگر عدالت فیصلہ دے گی تو اس سے تفریق پیدا ہوگی۔ عدالت اگر فیصلہ کرے گی تو ملامت ایک فریق کو تو ہوگی، شرمندہ تو ہوگا۔ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کرے گا، کوئی ٹوکے گا تو شرمندہ ہوگا۔ یہ شرمندگی اخلاقیات کو بڑھائے گی۔ اگر شعور ہے تو یہ شرمندگی کہ کیا کر رہے ہو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ بہت سی چیزیں بچہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ کسی کی نگاہ پڑ گئی تو کوئی کیا کہے گا۔ یہ ملامت ہے جو قانون اور اخلاقیات دونوں کو جنم دیتی۔ اور قانون آزادی کی
حدود متعین کرتا ہے وہ اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے،